ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے اور ڈاکٹر بابر اعوان کے پیچھے پیچھے طوفان بھی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جرمنز کا ایک بڑا پاپولر ہے محاورہ کہ جو رستے کہیں نہیں جاتے وہ پرامن ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمارا ملک جس رستے پہ ہے وہ امن والا تو نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو صورتحال IPBs کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں؟ اور ایک یہ ٹرم جو ہے انٹرنلی IDPs، کیا انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس، یہ مجھے تو تھوڑی سی لگتی ہے اس میں اہانت. آپ ان کو مہمان کہہ لیں، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ صورتحال وٹ ایور از گوئنگ آن یہ کنکلوڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ایک اسکول آف تھاٹ اب بھی ہے جو کنفیوژن پھیلا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ، ڈاکوؤں کے ساتھ ڈائلاگ تو ہو نہیں سکتا. یہ میرا نقطہ نظر ہے. وہ کنفیوژن پھیلانے والے اپنی جگہ پہ ان کا کوئی لاجک ہوگا. پھر یہ ہے کہ جو ڈسپلیسڈ یہ جو لوگ ہیں، اگر ان کو خیال نہ ان کا رکھا گیا تو یہ بھی آنے والے دنوں کے لیے میں کوئی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو؟ پہلے تو میں بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے چوراہے میں بلایا اور بٹھایا اور عزت افزائی کی. اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، اور میں پھر بھی جب آپ کہیں گے میں حاضری کے لیے تیار ہوں. دوسرا یہ کہ اس چوراہے میں مجھے مٹی کی خوشبو آ رہی ہے، اور ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ مٹی کی خوشبو سے ہم تھوڑا تھوڑا دور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کا پروگرام مٹی کی خوشبو بھی یاد دلا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا تھانیدار صاحب؟ جناب آپ ٹھیک ہے. ہمارے یہ محلہ جو ہے نا بڑا آباد قسم کا محلہ ہے ماشاءاللہ. اچھا، دو باتیں آپ نے کہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو راستے کہیں نہیں جاتے وہی پرامن ہوتے ہیں، وہ پرامن ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو راستے جن پہ کوئی نہ جائے وہاں جھاڑیاں، جھاڑ، جنکار اور ایسی چیزیں اگاتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس نے جب ان علاقوں میں جانا چھوڑا یا کم کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کیسا جھاڑ جنکار جو ہے وہ اگا. میرا یہ خیال ہے، اور یہ مجھے پتہ بھی ہے تھوڑا بہت، جتنا ایک مجھے پتہ لگ سکتا ہے، کہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک وقت کی طرف پاکستان چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک وقت اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو ہم سیلف ڈینائل سے کسی حد تک نکل رہے ہیں. ٹھیک، جب ہم ہر بات سے انکار کر کے کہیں گے ساری دنیا ہماری خرابی کی ذمہ داری اور ہم اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر ہم ٹھیک طرف نہیں چل سکتے. اس لیے میں پر امید ہوں. اور دوسرا میں اس لیے پر امید ہوں کہ ایک جو سنسیئرٹی آف پرپز ہے اس کے ساتھ جو کام کیا جائے اس کا نتیجہ درست نکلتا ہے. آپ کا یہ تبصرہ مجھے خود ایسے ہی لگتا تھا، لیکن I could not have said it better than you have said. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کہنا کوئی درست بات نہیں ہے. اس لیے کہ کچھ طبقوں نے جو ان کے بارے میں تبصرے کیے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی غیر ملکی نہیں ہے، یہ کوئی افغانی نہیں ہے، یہ کوئی کچا گڑی کیمپ والے نہیں ہیں. اس لیے یہ میرے جیسے ہیں، یہ آپ جیسے ہیں. اس چوراہے میں اور اس آپ کی بیٹھک میں سے اگر خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ کوئی آ کے پکڑے اور کہے کہ نکلو، اور ہم دو کپڑوں میں نکلیں، تو اس یعنی یو ہیو ٹو اسٹیپ انٹو دیئر شوز اور پھر آپ ٹو ریئلائز کہ یہ دکھ، یہ درد ہے کیا، یس ویئر نیل مزری کیا ہے، بالکل کہ وہ کہاں چھبن کہاں ہو رہی ہے. اس لیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مہمان ہیں. ان کے لیے تین چیزیں میں آپ کی اگر آپ اجازت دیں تو میں اطلاع کے لیے کہہ سکتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، مجھے ان سے شکایت ہے. میں بہت سارے ملکوں کا، میرا جو عربک بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے مداح بھی ہو سکتا ہوں اور ہوں فی الواقع، لیکن بہت سارے ممالک نے آگے بڑھ کے ہماری مدد کی. چائنا کا سفیر پہلے دن چل کے آ گیا اور اس نے آ کے جو وہ کر سکتے تھے کنٹریبیوشن انہوں نے کیا. ہم مانگ کسی سے نہیں رہے. مجھے گلا یہ ہے کہ جو اتنا بڑا ہم نعرہ لگاتے ہیں، ایک کھجور ابھی تک کہیں سے نہیں آئی، وہ جو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں وہاں سے. اس لیے مجھے ایک تو اس پہ میرا یہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات میں، ماؤ زے تونگ، ان کا ایک شہر، مجھے اس کا بڑا مشکل سا نام ہے، I'm sorry I'm forgetting the name. وہ شہر برباد ہو گیا زلزلے کے نتیجے میں، پوری دنیا نے مدد کرنا چاہی تو ماؤ زے تونگ نے کہا کہ یہ قدرت نے آزمائش ہم پہ ڈالی ہے، اسے ہم ہی بھگتیں گے، ہمیں مدد نہیں درکار. ہمارے منہ کو مدد کا خون کو ضرورت سے زیادہ نہیں لگ گیا؟ یہ ہمارے کو میں ذرا ڈیفائن کر کے آپ سے اتفاق کر لوں گا. ہمارے سے مراد ہے پورے عالم اسلام کو. دیکھیں نا، پھر ہمیں لوگ اسلام کا قلعہ بھی کہتے ہیں، پھر ہماری طرف دیکھتے بھی ہیں، پھر صابرہ شتیلا وہ کہتے ہیں جلوس تم نکالو، اور ہمیں پھر اس لیے توقع ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کوئی چاہیے، اللہ کرے کہ وہ وقت آئے اور آ رہا ہے. میں تو IDPs کے، آپ کو معلوم ہے کہ
پولیٹیکل لوگوں میں سے سب سے پہلے میں گیا تھا. ٹھیک. جب سکھوں کے بارے میں پڑوسی ملک کے 2 چینل بیٹھ کے کہنا شروع ہو گئے جی ان سے یہ لے لیا گیا اور ان کے ساتھ یہ ہوا, تو آئی وینٹ دیئر. میں نے کہا میں خود جا کے دیکھتا ہوں, اور پتہ لگا کہ وہ سارا جھوٹ اور پروپیگنڈا تھا. جو اس وقت جتنی مدد کی جا رہی ہے نا جی, یو ول ناٹ ریئلائز کہ کس طرح سے لوگ لائنیں لگا کے کر رہے ہیں. پوری دنیا سے چندہ آ رہا ہے. نہیں, اور کئی مطلب جو ہماری این جی او بڑا چندہ اکٹھا کر رہی ہیں. ہاں, یہ کام کر رہی ہیں. چندہ سے ڈاکٹر صاحب مجھے وہ چندہ جو ہے نا, چندہ کر کے کہتا ہوں آپ اس کی تفتیش کریں. وہ چندہ سے مجھے وہ اپنا وہ پرانا گانا یاد آ گیا ہے جی. وہ ایک پرانا گانا تھا, چندہ تورے بانٹنے میں بڑا مزہ آئے رے, چندہ تورے بانٹنے میں بڑا مزہ آئے رے. ہاں, یہ بھی ہو رہا ہے. اس طرح کے معاملات میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کو بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس کو تو آپ اس وقت بھی نہیں نکال سکے تھے جب زلزلہ آیا. بالکل, یہ وہاں تھا, لیکن اس کا اگر جو بھرا ہوا آدھا گلاس ہے اس صورتحال کا وہ آپ دیکھیں تو لوگوں نے پھر کیا کیا نہیں کیا اس وقت بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سندھ جانے میں کوئی ریزرویشنز ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی کہ وہاں پہ یہ نہ جائیں, یا اس قسم کی یہ باتیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے مہمان نہیں ہیں, یہ صرف نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے جو آئین پہ کہتا ہے, میں بلیو کرتا ہوں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی یعنی اس کو کہتے ہیں رائٹ آف فریڈم ان پاکستان. آپ ایگزٹ کنٹرول لا کے تحت کسی کی باہر نکلنے پہ پابندی تو لگا سکتے ہیں کہ آپ کی تفتیش کے لیے ضرورت ہے, آپ پاکستان میں رہ جائیے. پاکستان کے اندر موومنٹ کسی کی بھی آپ روکنا ناٹ ایٹ آل. اس لیے یہ بڑی عجیب بات ہے. اس میں ہمارے دوست قاسم ضیاء نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی. اس نے کہا کہ اپنے مالیاتی سائز کے اعتبار سے اگر صوبے بانٹ لیں ان مہمانوں کو, یو تھنک اٹ ہیز سم لاجک, یا اس میں کوئی وزن ہے؟ وہ ہو نہیں سکتا. آپ انٹرویوز اگر دیکھیں نا تو ایک خاص کلچر ہے جس میں سے لوگوں کو ہم اٹھا کے آئی ڈی پیز کیمپوں کے اندر یا مہمان کیمپوں کے اندر, میں تو آج کے بعد مہمان کیمپ کہوں گا. تھینک یو ویری مچ, مجھے یہ بڑا ہرٹ کرتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے. یہ مہمان کیمپوں کے اندر ہم جو ان کو رکھ رہے ہیں وہاں بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے, اس لیے کہ جس جگہ وہ رہتے تھے یہاں آج 36 ہوگا, چلیں ہوا چل رہی ہے شاید 32 ہو جائے گا. اسلام آباد میں 2 دن پہلے 41 تھا. وہاں ان کے علاقے میں کبھی 18 سے اوپر جائے گا ہی نہیں, جتنی مرضی وہاں گرمی ہو. اس لیے ان کے لیے بچوں کے لیے رہنا بہت مشکل ہے. ان کو جتنا کلوز آپ رکھیں گے نا, آپ تیاری کر لیں ایک بات کی, ہم تو چونکہ متفق لوگ ہیں جی, ہم سارے دوست ہم خیال ہیں اتفاق سے, بائی ڈیزائن نہیں بیٹھے. فرید پراچا صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کی سوچ بڑی عجیب و غریب ہے, اور جو ہماری ساری جماعت کی دوستوں کی, منور حسن صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. مجھے اجازت ہے ارے پراچا صاحب. ہاں جی پراچا صاحب, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ خیریت. ہاں جی پراچا صاحب کیا حال ہے؟ خیریت, ٹھیک ٹھاک جی ٹھیک, اللہ کا کرم. آپ نے تو بڑا کنفیوژن پھیلانا نہیں شروع کیا ہوا آج ہم تو ختم کر رہے ہیں. صلح صفائی کو ڈائلاگ مل کے بیٹھے ہیں, اور یہ ہم تو ختم کر رہے ہیں کنفیوژن. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ملک اس مخمسے سے نکل آئے, اس دلدل سے مسئلہ نکل نہیں, آئے. یہ تو ان کو ختم کرنے سے ختم ہوگا. نہیں یہاں تو عوام ختم ہو رہے ہیں نا, مطلب معاملہ نہیں وہ ہوتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے, یہاں تو کیوں پس رہا ہے, گھن کو تو بچا رہے ہیں, ان کو تو آپ سیف کر رہے ہیں بھائی جان. بات یہ ہے کہ وہاں تو بیچارہ غریب آدمی, اگر یہ آپریشن جو ہے نا جی ان کے خلاف ہوتا, دہشت گردوں کے, تو 25 لاکھ آدمی بے گھر ہو کے نہ بیٹھے ہوتے. اب ذرا اندازہ کیجئے نا کہ جی کس کے خلاف کرنے والے بیٹھے ہیں. ہم تو خیر بس ان کے ساتھ ہیں. یہ تو میں ذاتی طور پہ میں تو ان اسکول آف تھاٹ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب پلیز ذرا آپ صاحب سمجھتے ہیں, وہاں جا کے کبھی کیمپوں میں دیکھیں. ہم تو کام کر رہے ہیں نا, یہ جماعت اسلامی, ہم چاہے فوجی ایکشن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں لیکن ہم وہاں کام کر رہے ہیں. 17 کروڑ روپے کا ہم کام. وہ تو آپ نے ایسٹ پاکستان میں بھی کام میں تو آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو ریلیف کا کام ہے وہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز ذرا 2-3 باتیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک تو گفتگو کی رفتار جس کو کہتے ہیں نا آہستہ اور مناسب رکھیں, لوگوں کے سوالات کا جواب ملتا جائے گا. پہلی بات یہ ہے, آپ چونکہ شاعر ہیں, آپ کی ایک نعت ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے, تو تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. سوال یہ ہے, ایک شعر میں بات آدھی کہہ دیتا ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا.
पिछले 9 साल में आप 5 साल निकाल लीजिए इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसका मेरे भाई और इनकी पार्टी वहां पे हिस्सा थे, और इस दौरान वहां पे रिप्लेस किया गया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इन दोस्तों के साथ, इनके जो दोस्त हैं उनके साथ उनको रिप्लेस कर दिया गया। उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उनके रेडियोस चल रहे थे, उनकी स्टेट बन गई, उनके टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिए उन्होंने, और वो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जितने थे वो सारे प्रैक्टिकली उनके हाथ में चले गए, उन्होंने टेक ओवर कर दिया। दिस इज हिस्ट्री। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा इसका पहलू ये है कि कौमी असेंबली के अंदर हमारे सारे दोस्तों ने, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि क्रो फ्लाइट से वो 1.5 मिनट के फासले पे हैं, तरबेला के ऊपर वो आ गए और ये फौज किधर सो रही है और ये गवर्नमेंट क्यों लेटी हुई है, उठो और कुछ करके दिखाओ और पाकिस्तान की रेट को आप एस्टेब्लिश करो। ये कौमी असेंबली के अंदर सारी बातें जो रिकॉर्ड की बातें हैं, सबने सुनी, आपने सुनी, और इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद जब ऑपरेशन का मरला आया तो इन्होंने कहा जी कि गुफ्तगू करें। मैंने कौमी असेंबली में गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा कि मुझे बताइए मैं किस दरख्त पे चढ़ के किससे बात करूं, किस गार में आपको लेके जाऊं, मुझे लेके जाएं। यानी आज जब आप कहते हैं कि वो जो है उनसे आप बात करें, तो वो से मुराद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पोषण से तो गुफ्तगू नहीं हो सकती ना जी। गुफ्तगू के लिए मेज पे बैठना पड़ता है। जंग के माहौल में भी गुफ्तगू का एक वेन्यू खुला रहता है, ये तयशुदा हकीकत है हिस्ट्री की। अब जो इनका जो मौक़िफ़ है, इनके मौक़िफ़ का एहतराम किया जा सकता है, उसके साथ इत्तफाक कतन नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं कि मसलन जो जमात का मौक़िफ़ है उसमें काजी साहब के हवाले से जो शुरू के उनके, जब वो अभी इमारत छोड़ रहे थे तो उस वक्त हमारी एक कमेटी बनी हुई है पार्लियामेंट की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसके अंदर जब बात आई तो प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा जी कि इनसे गुफ्तगू करनी चाहिए और आपको चाहिए कि आप जाएं। मैंने कहा जी मैं तो जाने के लिए तैयार हूं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, आप काजी साहब को कहें हमें लीड करें और बताएं किसके साथ कहां बैठ के गुफ्तगू करनी है। सिर्फ एक मुतालबा इस सारे अरसे के दौरान आया कि जनाब आप वहां पे निफाज शरीयत करें रेगुलेशन के जरिए, जो बहुत सारी पार्टियों का एजेंडा नहीं था। इसके बावजूद मैं उसका वकील बना, हम खड़े हुए पार्लियामेंट में, हमने उसको पास करवा दिया। उसके बाद क्या नतीजा निकला उसके सामने आप उसको। वालेकुम सलाम। ये तो आप मोहल्ले में को अजनबी लग रहे हैं, हैं अपने, लेकिन अजनबी है या मेहमान है? बस मुतासिरीन है। क्यों आपको क्यों आप इसमें ग्रामी कहाँ से, आप स्वाद से तो नहीं ताल्लुक? स्वाद से ताल्लुक है हमारा ये। अच्छा यूनिवर्सिटी से। जरा इनसे ही हालात पूछ लें। दरअसल ये है ना कि मैं तो इस मौजू पे बात नहीं करूंगा कि क्यों आई है, पॉलिसी किसने बनाई है, हमें ये पता तो नहीं है। किसी आम बंदे, हम तो आम सादा लोग हैं। आए तालिबान कहाँ पर है, फौज ने, गवर्नमेंट ने किस तरह ऑपरेशन किया यहाँ पर, ये तो हमें इसका हमें कोई पता नहीं, कि आम बंदे को भी पता नहीं, सादा लोग हैं हम वहाँ के। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस तरह डिस्प्लेस हुए वही दास्तान मैं आपको सुना सकता हूँ। हमारा उधर कारोबार है ठीक ठाक, हम प्यार मोहब्बत से बताएं कि यहाँ आपकी देखभाल हो रही है और तो आपको क्या गिला शिकवा है, क्या होना चाहिए? हम तो यहाँ पर जो है ना अपने रिश्तेदार, बाबर अवान साहब हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे लीडर हैं, फराचा साहब हमारे भाई हैं और आपके बहुत हमदर्द, सारे ही आपके हमदर्द चाहने वाले। बल्कि अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ये डिस्प्लेस्ड पीपल वगैरह वाला नहीं, हम तो मेहमान का लफ्ज आपके लिए, भाई हैं आप हमारे। बिल्कुल, ये आपको 2-3 बातें बताएं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए जिस तरह हम घरों से निकले ना, मैं बात कर रहा था, एक दोस्त है उसके साथ रह रहे हैं आपके इस मोहल्ले में, इस चौराहे में। मैं तो पूछ रहा था कि जब वो तालिबान आपके इलाके में आए तो आपने उस वक्त उनको निकाला क्यों नहीं कि भाई तुम जाओ, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है ना। तो असला नहीं, तो फिर स्टेट वही जिम्मेदारी पूरी कर रही है ना। तो पठान के पास तो असला होता है, मर रहे हैं ना वहाँ पर। तो स्टेट ये जिम्मेदारी भी पूरी कर लेना। 30 लाख आबादी को निकाल रहे हैं तो वो कहाँ पे रहेगी? अच्छा आप किस जगह पे रहेगी? आपने वोट दिए थे ANP को। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि आम शहरी नहीं, एक मिनट जी, मैं बात तो ये है कि जिसके लिए हम मुखालफत करते हैं वो आम शहरी है। आम शहरी बेचारा मर रहा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। मैं पूछना, आपने वोट दिए थे ANP को, ठीक है ना जी, आप उस जमात के पास नहीं गए कि हमारी प्रोटेक्शन करो? जमात वाली नजर आए तो फिर हम दे वहाँ पर तो एक बंदा है ना, वो नजर आ जाए। अफजल लाला वहाँ नजर नहीं आया आखिर तक। अफजल लाला आखिर तक वहाँ रहे, उसने तो बहुत जदोजहद की। उसने बहुत अफजल खान लाला की वजह से तो 30 लाख आबादी नहीं रुक सकती ना। बाकी भी तो नजर आते हैं, सारी जगह जाके उन्होंने बातचीत की है। नहीं कौन सी जगह पे बैठे हैं आप बताएं, हम चले जाएंगे। जिरगा
फ्रंटियर की गवर्नमेंट ने जिरगा नहीं किया वहाँ के लोगों के साथ जो? तो अपने महलों में जरगे करते हैं, आप आवाम में आ जाए, मोहल्ले में आ जाए। नहीं, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो अच्छा, जाएंगे। एक तरफ लाशें मिल रही है, वहाँ पे आ जाए ना। एक तरफ से आप तो यही कहते बात हैं, बता एक रहे तरफ हैं। से आप कहते हैं, मुझे बात करने की इजाजत है? बिल्कुल। एक तरफ से आप ये कहते हैं कि वहाँ बहुत खराबी थी और स्टेट की जिम्मेदारी थी कि कुछ करे। अब स्टेट कुछ कर रही है, ठीक है। इससे पहले 3 एक्शन हुए और आपको ये भी आपको याद है, मैंगोरा के आप दोस्त हैं, मेरा भी पहाड़ी इलाके से ताल्लुक है, तासो पता देना जी? हाँ बिल्कुल पता। तो माला पुख्तो पोएगी, ठीक है। इसलिए आपको ये भी पता है कि उस इलाके के साथ जो लगने वाले, जब ये कहा जाए कि जी इस्लामाबाद में भी मैं कब्जा करने जा रहा हूं, तो आपको कभी कोई इजाजत दे सकता है? हाँ, इसमें थोड़ी दिक्कत। देखें, बात सुने पराई साहब, जो बात आप कर रहे हैं ना, आम लोग, तो फिर जब पाकिस्तान की तख्लीक हो रही थी तो जितना तबाही और बर्बादी आम आदमी की उस वक्त हुई है तो उसको रोक देते, फिर ये मुल्क बनाने की क्या जरूरत थी? तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा था ना, इन लोगों को किस लिए कुर्बानियां ना, ये भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी का। देखें, बात सुने, उस वक्त भी लोगों को घरों में जाके नहीं पूछा था किसी ने। मैं कैंपों में गया जी, वहाँ पे लोगों की जो एक आप तशरीफ रखें, आप सादा अंदाज में जी, सादा अंदाज में उसने बात की आदमी ने। उसने कहा जी ये फौज जो है ना, ये है वलीउल्लाह, और जो तालिबान है वो है कुतुब अब्दाल, और हम सब काफिर हैं। ये दोनों मिलके हम काफिरों को मार रहे हैं। सेंटीमेंट्स आप देखें लोगों की क्या है। गुजारिश ये है कि बाबर रवान साहब मेरे भाई हैं, स्टूडेंट यूनियन के वक्त से हम इकट्ठे हैं। एक इनका बड़ा कदर मंजिलत है मेरे दिल में। जो वाकयात का तसलसल इन्होंने बयान किया है वो गलत है। एक बात तो यह कि एमएमए के दौर के अंदर, जब तक एमएमए रही है, इन पूरे सेटल्ड इलाकों के अंदर ये हालात नहीं थे, सिर्फ फाटा में थे। और यहाँ पर एक आध दफा मौलवी फजलुल्लाह साहब जब शुरू हुए, और ये किसने शुरू करवाया, इनको अच्छी तरह पता है कि मौलवी फजलुल्लाह साहब जब घोड़े पे चढ़ के तलवार लेकर वहां पर कर रहे थे, या मौलाना सूफी मोहम्मद साहब जब वोट के खिलाफ वहां पर तबलीग कर रहे थे और जमहूरियत के खिलाफ, तो वो कौन उनसे काम ले रहा था। अब ये कि जब वो हो रहा था तो एमएमए की गवर्नमेंट ने, और खास तौर पर जमात इस्लामी मालाकान डिवीजन के अंदर जमात इस्लामी की वहां पर एमएनए और एमपीए थे, तो हमने तो उनसे मुज़ाकरात किए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनको भी बुलाया। और उस वक्त तक, जब तक ये एमएमए की हुकूमत रही है, ये वाकयात या ये हालात नहीं हुए। एक बात तो ये, दूसरी एक उनसे सिर्फ एक आपकी इजाजत से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस पे आप क्लिप निकाल के चला दीजिएगा और ये फैसला आप अपने नादरीन पे छोड़ दीजिएगा। ठीक हो, कौन ठीक कहता है, मैं या ये ठीक कह रहे हैं? एमएमए की गवर्नमेंट में ऑपरेशन शुरू हुआ, निगरान गवर्नमेंट जो बनी 2007 के इंतखाबात के लिए, सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद मियां सुमरो उसके प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को हॉल्ट किया जाता है कि मैं इलेक्शन करा सकूं। कुछ हल्कों में इलेक्शन हो गया, और ये जो दीर वाला हल्का था इसमें इलेक्शन नहीं हो सका, जो इलेक्शन बाद में हुआ। ये दुरुस्त बात रिकॉर्ड पलड़ा भारा हो जाएगा हमारा, बहुत भारी। किसी और मानो में ना समझें, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान भी आ रही हैं, आप बिल्कुल ही माइनॉरिटी में चले जाएंगे जो इलेक्शन के नताइज में होता है। हम इसके आदी हैं। अच्छा, देखें क्या कैसा इत्तेफाक है, थानेदार साहब उठ के गए हैं और थानेदार किस्म की हमारी एक मार्शल मिनिस्टर आ गई है। अच्छा, मैं आपके आने से पहले पराई साहब को कह रहा था कि जी हमारा पलड़ा यकदम उनकी आमद से बहुत भारी हो जाएगा। ये ऑपरेशन के बहुत खिलाफ हैं, फौजी ऑपरेशन के, और हम इनसे इस बात पे इनकी मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं कि हुजूर ये समझा दें हमें कि अगर ये न करते तो क्या करते। आप बताएं, व्हाट इज योर, आप होके भी आई हैं वहां से, खासतौर पे खवातीन के लिए आपने इनको अच्छी तरह से पता है, इनको भी पता है कि और कोई हल नहीं था। फिर ये मानते क्यों नहीं, कंफ्यूजन क्यों फैला? बस वो इन हालात में ऐसी बातें जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएंगी ना इनके लिए। कैसे? वो इनको पता है कि वहाँ पे जो इसके हमारी गलतियां कोताहियां होंगी उनको कैश कौन कराएगा। पॉलिटिकल एज लेना चाह रहे हैं? नहीं, आपके ख्याल में जो अबरार ने जो बात की है, मतलब जो ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं, आप खुल के बात करें। एब्सोल्युटली जाहिर है उनको कैश कराने के लिए कोई तो होगा ना। ये बहुत संगीन इल्जाम लगा दिया। नहीं, सही बात है, ये हकीकत है, बल्कि संगीन मार दिया। हम वो लोग हैं कि जिन्होंने असूल के ऊपर इलेक्शन का बाइकाट किया। पॉलिटिकल फायदा तो इलेक्शन लड़ने में था,
پھر اس کے بعد یہ کہ جی اب کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، اور اس سب کے باوجود ہم وہاں کام کر رہے ہیں، اس میں لوگوں کی بحالی کا کام کر رر ہیں۔ وہ تو یہ بھی ہو گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہو گئے ہیں، گورنمنٹ بھی لگی ہوئی ہے، عوام بھی کر رہے ہیں، یو ناٹ دی اونلی ون۔ جو لوگ جا رہے ہیں انہیں پتہ ہے کون کتنا کر رہا ہے، ہمیں کوئی اس کا کوئی کریڈٹ اللہ سے لینا ہے؟ ہمارے لوگ وہیں پہ ہیں، منگورا میں ہیں، سوات میں ہیں، ہمارے لوگوں نے علاقے بھی نہیں چھوڑے۔ ہم جس چیز کے لیے مخالف ہے نا جی، وہ یہ نہیں ہے کہ قانون کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، جو بھی غیر قانونی کام کرے گا اس کو قانون کے مطابق آپ اس کو ہینڈل کریں، اور اس کے لیے ایک نہیں کئی آپشن موجود ہوتی ہیں۔ اور کوئی بتائیں تو صحیح، آپریشن نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اب آپشن کی بات ہے، پہلی بات میوزیشنز لے کے جاتے ہیں ان کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئس کریم کے ڈبے لے کے جاتے ہیں ان کے لیے، بات یہ ہے کہ گردنیں پیش کرتے اپنی کہ الٹی طرف سے کاٹو، پراچا صاحب کو خدا کا چلے آپ سن آپ بتائیں جی۔ بات یہ نہیں جی کہ جی پیچ ورک سے تو معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ آپ ایک پیچ ورک کر رہے ہیں ایک مقام، الحمدللہ یہ دو بہت ذمہ دار اس گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، پیچ ورک نہیں ہوگا، یہ پیچ ورک ہے، they'll be sorted out، یہ پیچ ورک ہے، they'll be properly sorted out۔ پیچ ورک سے مزید دہشت گرد پیدا ہوں گے، جبکہ آپ خود یہ بتاتے ہیں، پارلیمنٹ کو بتاتے ہیں کہ جی 28 قونصل خانے بھارت کے اور جس میں ٹریننگ کیمپ بنے ہوئے ہیں وہ قائم ہیں، اور ان سے ایک پیچھے سپلائی لائن جاری ہے، وہ سپلائی لائن ابھی تک قائم ہے، اس لیے کہ آپ اپنے دشمن کا نام تک نہیں لے رہے، وہ سپلائی لائن بھی قائم رہے گی۔ اس کے بعد یہ کہ جی آپ نے پوری ایک آبادی کو وہاں سے نکال دیا، حالانکہ کوئی ایکشن بھی ہو تو آبادیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اور مشرقی پاکستان میں بھی تو فوج اس لیے ناکام ہوئی کہ آبادی دوسری طرف تھی، آبادی کو آپ نے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس سارے ایکشن مشرقی پاکستان کے فیکٹرز بہت مختلف تھے، اس بحث میں نہیں پڑتے، ورنہ پردہ نشینوں کے نام بھی آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اسی پہ رہیں آپ موٹی بات، آپریشن نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اچھا، اب میں نے تو پہلے آپ سے سوال کیا تھا نا جی کہ یہی صورتحال لاہور میں پیدا ہو جائے تو کیا آپ کہیں گے کہ لاہور میں بھی آپریشن کرنا چاہیے؟ آپریشن حل نہیں ہوتے، آپریشن کے علاوہ بڑے حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، ایک تاریخ ہوتی ہے ہر علاقے کی۔ میں ریسنٹلی ایک کتاب میں نے پڑھی ہے، ہسٹری آف مالاکنڈ فورسز سم تھنگ، چرچل کی لکھی ہوئی۔ ہر علاقے کا ایک مزاج ہے، ایک تاریخ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں یہ ہے کہ 100 سال پہلے بھی ایسے لاہور میں اس طرح کا کام تھی، سب ناکام ہوئے۔ میں صرف ایک سوال، اپنے میرے آنریبل کولیگ بھی ہیں میں ان کی عزت بھی کرتی ہوں، اور میں صرف ان سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج یہ امریکہ اتنا برا کیوں لگنے لگ گیا؟ آج ہم اس امریکہ کو ہر جگہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا وہ وہی امریکہ نہیں ہے جس کے کندھے پہ چڑھ کے ہم نے جہاد کیا، جو افغان وار ہم نے لڑی؟ اس وقت وہ ڈالر سپانسرڈ جہاد کون کرا رہا تھا؟ کون تھا؟ کون سٹنگر ان کے اٹھا کے پھر رہا تھا؟ اس وقت وہ امریکہ نہیں تھا، وہ اس وقت وہ کیا اس کا نام چینج ہو گیا ہے؟ کیا اس کے ایکٹ چینج ہو گئے ہیں؟ کیا اس کی کنٹریبیوشن چینج ہو گئی ہیں؟ میرا صرف یہ سوال ہے کہ جو افغان جہاد میں ڈالر سپانسرڈ جہاد تھا، جو بیج اس وقت بویا جا رہا تھا، امریکہ کے ساتھ مل کے بویا جا رہا تھا، اگر امریکہ غلط ہے، آج امریکہ غلط کر رہا ہے، تو پھر جو اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، جنہوں نے وہ طالبانائزیشن پروموٹ کی اور جنہوں نے وہاں شروع کیا کام، پھر آج وہ بھی غلط ہے، وہ اپنی غلطی۔ ڈاکٹر صاحب، would you like to add something to what؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھی طرف ڈسکشن پہنچا دی کہ حل کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ بتائیے اگر ایکشن نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے۔ ان کا ایک سوال تھا، میں شارٹلی اس کا جواب دیتا ہوں۔ بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے جو بی بی کے نام پہ ریکنسیلیٹری کمیٹی بنی ہے، ایم پارٹ آف دیٹ۔ کل بھی ہم نے میٹنگ کی، پرسوں پرائم منسٹر سمیت کی، کل ہم نے منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ کی۔ وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور وہاں پہ انسرجنسی اس وقت تھی جب ایک پولیٹیکل آدمی کو بدقسمتی کے ساتھ وہاں پہ گولہ مار کے مارا گیا، وہ انسرجنسی تھی ریلی، اور اس کا ریئیکشن بھی تھا۔ یہاں حالات دوسرے ہیں۔ دیکھیے، ہم اس بات سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کو روٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا پکتیا اور کشمیر میں لوگوں کو بھجوانے کے لیے۔ اب یہ دنیا کے ساتھ آپ مزید دھوکہ نہیں کر سکتے، دنیا کو آپ مزید اندھیرا نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ دنیا کے پاس دیکھنے کی الیکٹرانک آئی آ گئی ہے۔ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں بارڈرز کے اوپر کچھ ملکوں کے، یہ ملک بھی اس میں شامل ہے، کہ اس پہ ایک موقف دیا گیا جب انہوں نے کہا جی الیکٹرانکلی دیکھیے جی وی آر پروونگ یو رانگ، ادروائز تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سچ کے نزدیک اور حقیقت، زمینی حقیقت کے نزدیک ہمیں بات بھی کرنی چاہیے، اور اس کے نزدیک ہمیں اپنا موقف بھی رکھنا چاہیے۔
اب میں آخری بات جو کہنے لگا ہوں اس ایشو پہ وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے لیے ایک راستہ کھلا ہے کنٹریبیوشن دینے کا. انہوں نے 3-4 دفعہ اپنی خدمات کا کیمپوں میں ذکر کیا. ساری دنیا وہ خدمات ان کی تسلیم کرتی ہے اور ساری دنیا اور بھی کر رہی ہے یہ کام, اور شاید ایسے لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں جو کہتے نہیں ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. وہ اپنا بینر بھی نہیں لگاتے, کچھ دے کے فوٹو بھی میری آپ کی طرح نہیں کھنچاتے. ایسے لوگ زیادہ ہیں. جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے, قابل عزت لوگ ہیں. کرنے والا کام صرف ایک ہے. آپ ایک پولیٹیکل فورس ہیں, آپ نے الیکشن لڑے. ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے اصولی طور پہ الیکشن چھوڑ دیا. جنہوں نے اصولی طور پہ آپ کو بنا کے ایک اتحاد اس میں شامل کیا تھا وہ تو الیکشن میں واپس آ گئے. اصولی تھا یا وہ دھوکہ تھا, اس پہ بحث میں نہیں جاتا. میں ایک بات آپ سے یہ کہتا ہوں, آبجیکٹیولی پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے آپ کے لیڈر وہاں تشریف لائے تھے. اسد اللہ بھٹو صاحب تھے, برادرم لیاقت بلوچ صاحب تھے, آپ کے جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ وہاں تشریف لائے تھے. قرارداد کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا, قرارداد کے اوپر انہوں نے دستخط کیے. جو مین سٹریم موقف ہے اس سے ہٹ کے ملک کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ مین سٹریم میں آئیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پوائنٹ سکورنگ والی باتیں, اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکل سکے گا. ایسا وہ جو ڈاکٹر فردوس نے جو بات کی ہے اس کا مختصر ترین جواب, اور دوسرا یہ آپریشن نہیں تو پھر کیا. میں میری سوئی وہیں پھنسی. ٹھیک ہے, پہلے ان کی بات کا جواب. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر جب ایک فوج پوری داخل ہو گئی ایک ملک کی, اور اس فوج کا ٹارگٹ جو ہے وہ افغانستان نہیں تھا. کون سی فوج؟ آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں. رشیا کی فوج آئی تھی وہاں پہ, رشیا کی فوج آئی تھی. جس طرح آج امریکہ کی فوج آئی ہے, اس وقت رشیا کی فوج آئی تھی, ہم نے اس کی مخالفت کی. آج امریکہ کی فوج آ رہی ہے, ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے. کس کے حلیف تھے؟ ہم تو افغان عوام کے حلیف تھے. ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کے حلیف تھے. وہ جو لے رہے تھے وہ آج بھی لے رہے ہیں. دیکھیں نا جی, وہ جو جرنیل, گزارش سن لیجیے, مختار ملک ہے, آپ اس کو اپنی کالونی سمجھتے ہیں, ان کو معاف کر اس بات کا جواب دیں. یہ بنیادی بات ملک پہ روس کو تو حق ہے کہ وہ وہاں پر اپنی فوجیں خود مختار ملک میں داخل کر دیں. نہیں مذمت کی تو ہم نے تو وہاں دنیا ساری سے وہاں جو نہتے لوگ لڑ رہے تھے ہم نے ان کی مدد کی. اس بحث کا تو کوئی دیکھنا جی, اب جو سن لیجیے, جو امریکہ سے جو فنڈ لے رہے تھے اس وقت, آج بھی وہی لے رہے ہیں. وہی جرنیل. اس لیے اس میں موضوع کا ہم نے نہیں لیا, ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. اب گزارش سن لیجیے آخری. اچھا پرائے صاحب, یہ تو بحث چلتی رہے گی اپنی جگہ پہ, اور شاید یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی. ایک بنیادی بات تو یہ کہ اگر ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو یہ تو پورا خطہ روند کے رکھ دیں گے. دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. یہ غزنویوں غوریوں کا زمانہ نہیں ہے, گھوڑوں پہ بیٹھے اور چیرتے پھاڑتے چلے گئے. سو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. دنیا نہیں ہونے دے گی. لیکن اس کو علیحدہ کر دیں. آپ صرف یہ بتائیں, میں شروع سے اب تک مسلسل ایک گزارش کر رہا ہوں, حل بتائیں. آپریشن بند کرا دیتے ہیں, 2 نمائندے بیٹھے ہیں, سلیوشن دیں. کیا ہے مختصر بتائیں. لیکن بات یہ ہے نا جی کہ جی ان سارے معاملات کا حل ہے تو یہ ہے کہ آپ پوری ایک اپنی پالیسی تبدیل کریں. اس لیے کہ جب آپ نے کسی چیز کو حل, پالیسی کا تبدیل ہونا بھی حل ہے نا جی. میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ بھی ایک حل ہے. آپ پالیسی تبدیل کریں. آپ کا پارلیمنٹ کی قرارداد جو متفقہ ہے اس کو بنیاد بنائیں جو آپ نے خود پاس کی ہے. اس کے بعد یہ کہ ایک لائن آپ کھینچیں کہ جی اس کے بعد ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس علاقے کے اندر پورے علاقے میں آپ خود کمپین پیدا کریں اور پورا علاقہ آپ کا ساتھ دے گا. اور اس میں جو آئسولیٹ ہو جائیں گے وہ لوگ کہ جو لوگ امریکہ کے ایجنٹ ہیں یا بھارت کے ایجنٹ ہیں وہ آئسولیٹ ہوں گے. پورا علاقہ آپ کی مدد کرے گا. اگر آپ پالیسی تبدیل کرنے کے بعد اور اس کے بعد کہ جی ہم یہاں پر کسی کے مفاد کی جنگ نہیں لڑ رہے, پاکستان کا ہے اور ہم کسی کے مفادات کے لیے میں آپ کا حل سمجھ نہیں بنا رہے. آگ لگی ہوئی ہے, کنواں کھودنا شروع کر دیں. کنواں کھودنے کی بات یہ ڈاکٹر صاحب وہ ہے نا مصرع, مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. یہ تو اس طرح کا حل آپ پیش کر رہے ہیں. یہ دقت نہیں ہے, یہی حل ہوتے ہیں اور یہی ہوگا جب تک آپ اس حل کی طرف نہیں آئیں گے اور پورے علاقے کو آپ ساتھ نہیں ملائیں گے
تو اس کے بعد اور لوگ کے لیے سالوں چاہیے، سال نہیں چاہیے، لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں، لوگوں نے جو کچھ ظلم دیکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں. آپ اس پالیسی کی طرف آئیں گے، آپ کو پورا علاقہ جو ہے وہ سپورٹ کے اندر ملے گا. حل اس کا یہی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بڑا تجریدی پکاسو قسم کا حل ہے، یہ پکاسو کی پینٹنگ جیسا حل ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اس حل کے لیے ایک عمر خضر چاہیے، ان کا جو حل ہے میں وہی اس حل کے لیے ایک حیات مستعار چاہیے، اور اس حل کے لیے ان کی زلف کے اور زلفوں کے سر ہونے تک ایک قیامت نہیں ہے، اس کا انتظار کرنا پڑے گا. دو چیزیں ہیں، پالیٹکس ناؤ از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. بالکل ٹھیک. اور پاکستان کے اندر جب سے میڈیا بلاسٹ آیا ہے اس کے بعد ڈے ٹو ڈے کی بجائے یہ آور ٹو آور ہو گیا ہے اور مومنٹ ٹو منٹ ہو گیا ہے. منٹ ٹو منٹ ہو گیا. آپ لوگوں کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں پارلیمنٹ کو نہیں مانوں گا، میں آئین کو نہیں مانوں گا، میں سپریم کورٹ کو نہیں مانوں گا، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا سوری سر، یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے پاس تبلیغی مشن بھیجیں. وہ تبلیغی مشن تبلیغی مشن کی بات میں بات مکمل کر لوں. دیکھیں وہ مشن آپ کیوں نہیں بناتے؟ یہ جو آپ کے اتنی اچھی ریلی میرے دفتر کے بالکل سامنے، پارلیمنٹ اور میرے دفتر کے درمیان صرف ان کی ریلی ہی ہے اور کوئی فاصلہ نہیں تھا، یہ ریلی آپ سوات میں نکالیں، یہ ساری باتیں آپ ان کو بتائیں. ہمیں تو آپ کی باتوں سے بہت ساری جو پولیٹیکل باتیں آپ کرتے ہیں، ہم تو کنسنسس کے ہمیں اتفاق ہوتا ہے کہ بھائی سیاست کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں. اچھا سنیں، میری گزارش سن لیں نا. اس سب کا رخ آپ ہماری طرف کیوں موڑا ہوا ہے؟ اپنے قوم کی طرف موڑا، پاکستان کی طرف، فوج کی طرف آپ نے موڑا ہوا ہے. یوں لگتا ہے جس طرح باہر سے آنے والے حملہ آور جنہوں نے قبضے کیے، جنہوں نے شادیاں کی، جنہوں نے پاکستان کا جو سوسائٹی کا فیبرک تھا اس کی تباہی چڑھا دی، کلیشنکوف کلچر انٹروڈیوس کرا دیا، جن گلوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ہمارے بچے دیکھ کے کیا ان کی سائیکولوجیکل کیفیت ہے. دیکھیں جی، میں جاتے ہوئے ایک بات کر کے جا رہا ہوں. بات یہ ہے جی کہ جی جو عمر خضر چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی بڑی فلسفی چاہیے، اس کے لیے قومی غیرت کا ایک لمحہ چاہیے. ایران نے فیصلہ کر لیا، فیصلہ ہونے سے ہی ہوتا ہے. جو علامہ اقبال نے کہہ دیا ہے نا جی، میں اسی پہ ہی بات ختم کر رہا ہوں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ غیرت کے ساتھ ہی چلے شیروں کے غلط فہم نے بڑا مروایا ہے، صحیح فہم نے اٹھایا ہے، مروایا علامہ اقبال نے تو ہمیں اٹھا دیا. اس وقت نہیں تھا جب علامہ صاحب نے شکوہ لکھا نا، اس وقت فہم اور طرح کا تھا. جواب شکوہ کو معذرت نامہ سمجھنے کے بعد بعض لوگوں نے پھر شعر استعمال کرنا شروع کیا، ورنہ تو بڑے باغیانہ صاحب ایران جو کرنے جا رہا ہے وہ ہم لوگ تو 10 سال پہلے کر چکے. آف کورس. بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی پھر انشاءاللہ باتیں تو بہرحال یہ ہے جی کہ ملک قائم رہے، سلامت رہے، یہ دعا ہے. سلامت بھی رہے گا اور اس کی سمت بھی درست ہوگی انشاءاللہ. جی اپنا دیکھیں تو میں حیران ہوں، دو ڈاکٹرز ہیں ہمارے، آ ہی گئے ہیں. وعلیکم السلام، بیٹھیں. ہی از اے ینگ سنگر جی، عامر بشیر ان کا نام ہے. مجھے پتا تھا کہ گرما گرمی ہو جانی ہے بہت زیادہ، تو اس کے بعد نا اس کو چھینٹے ڈالنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے میں نے کہا ذرا ان کو کیا سناؤ گے یار آپ؟ ہارمونیم اگر آ جائے تو پھر میں سناتا ہوں. ہارمونیم ہے تو منگوا لیتے ہیں. ہاں آ رہے ہیں. کلفی فلودے کا تو پتہ نہیں کیا چانس ہے، لیکن چائے کا کچھ صورت بن سکتی ہے شاید. کلفی اس پورے ماحول میں وہ چائے کا یاد ہی نہیں ہے کسی کو. ہاں آج بحث ہی ایسی ہوئی. साडे वल मुखड़ा मो वे प्यार आ साडे वल मुखड़ा मो
ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਕੜਾ ਮੋੜ ਜੇ ਮਾਏ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਮਾਏ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜੇ ਪਿਆਰੇ ਡੋਲੀ ਪਾ ਦੇਵੀਂ ਗੋ ਡੋਲੀ ਪਾ ਦੇਵੀਂ ਗੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਕੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਕੜਾ ਮੋੜ ਆਪੇ ਲਾਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਲਾਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਖਿੱਚਣਾ ਡੋਰ ਆਪੇ ਖਿੱਚਣਾ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਕੜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਕੜਾ ਮੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੈ ਆਪੇ ਲਾਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ आपे खिंचना डोर हालात पे भी बुल्ले शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह मरना नहीं बुल्ले शाह मरना नहीं गोर पेरा कोई गोर गोर पेरा कोई गोर साडे मन मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया साडे मन मुकड़ा मोड़